أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، فعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. متفق علیہ. آج کے اس درس میں نماز وتر سے متعلق 2-3 مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وتر کی نماز سے متعلق ہمارے پاس حدیثیں جاری تھی، جس میں آج کی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. اپنی رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز وتر بناؤ. رات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں عشاء کے بعد، فرض نمازوں میں عشاء کی نماز آخری نماز ہے رات کے وقت میں. اب اس کے بعد تہجد جو عشاء کے بعد سے پڑھی جاتی ہیں، عشاء کے بعد یا پھر رات کے پہلے تہائی حصے میں، دوسرے تہائی حصے میں، آخری تہائی حصے میں، تو جب نفل کی شکل میں 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں ہماری نماز وتر ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخر میں وتر پڑھنے کی تعلیم دی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کون سے وقت میں پڑھتے تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وترہ الی السحر. متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پوری رات پڑھتے تھے. پوری رات کا مطلب کبھی رات کے شروع حصے میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، حتیٰ کہ سحر تک. سحر کا جو وقت ہوتا ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، سحری کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے عمل کر کے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں نہیں جاگ سکتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے، پھر سو جائے. اصل ان کے لیے فجر میں جاگنا ہے اور فجر کے لیے جاگے، بس اتنا کافی ہے. لیکن اگر کوئی شخص فجر سے پہلے اٹھ سکتا ہے، بیدار ہو سکتا ہے، تو فجر سے پہلے بیدار ہو جائے اور تہجد پڑھ لے، وتر پڑھ لے. یا اگر تہجد کا وقت بھی نہیں ہے، صرف وتر کی نماز کا وقت باقی ہے، اتنا پڑھ سکتا ہے تو وتر کی نماز پڑھ لے. اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھا ہے تو آخر میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح پوری رات میں جس وقت ہمارے لیے آسانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمل کر کے بتا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر. اے قرآن والو وتر پڑھو. اس سے مراد بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اے قرآن والو، یعنی قرآن کے حفاظ، قرآن یاد کرنے والوں، جنہیں قرآن یاد ہے، جو قرآن کا شغف رکھتے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تم وتر پڑھو، یعنی رات کی نمازیں پڑھو. اس لیے کہ جب رات میں نمازیں پڑھیں گے تو رات میں تفصیل سے طویل قرات آپ کر سکتے ہو، نمازیں پڑھ سکتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.
اللہ تبارک و تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کو وطر کی نماز پسند تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لیا، پھر رات میں وہ بیدار ہو گئے اور بیداری کے بعد تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ دوبارہ وطر پڑھیں گے؟ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹھنے کے بعد 1 رکعت پڑھ لیں تاکہ وہ رات کی وطر اور یہ 1 رکعت دونوں مل کے جفت ہو جائیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں اور آخر میں وطر پڑھ لیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے والے وطر کو یہ 1 رکعت کے ذریعے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وطر ہے، جو ہم نے پڑھ لیا وہ پڑھ لیا. اب رات میں اگر دوبارہ ہم اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ اس کے بعد وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وطرانی فی لیلۃ. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا وطرانی فی لیلۃ، 1 رات میں 2 وطر نہیں ہوتے. 1 رات میں 2 وطر نہیں ہیں، 1 ہی وطر ہے. اگر آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لیا تو وہی کافی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا وطر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ بعض مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے وطر پڑھ لیا. اب وطر چونکہ حدیث میں ہے کہ رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے، تو ہم نے تو وطر پڑھ لیا، مطلب رات کی آخری ہو گئی، اب اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے وطر پڑھ لیا پھر اس کے بعد بھی آپ نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا تھا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم نے وطر پڑھ لیا اور پھر ہم اتفاق سے رات میں بیدار ہو گئے، اب ہم رات میں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. وطر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ وطر کے بعد نماز نہ پڑھنے کا جو خیال ہے وہ درست نہیں ہے. تو آپ نے عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا، پھر رات میں آپ بیدار ہو گئے، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو وطر نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے لیکن کسی دن کسی وجہ سے وطر نہیں پڑھ سکے، وہ بھول گئے، رات میں وہ روزانہ رات میں اٹھتے تھے لیکن نہیں اٹھ سکے، یا عشاء کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے لیکن بھول گئے، کسی وجہ سے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے یا ایسا کوئی کام رہا اور اس میں وطر کی نماز وہ نہیں پڑھ سکے، رات گزر گئی، تو ایسی صورت میں اس وطر کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوطر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ. امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ جو وطر سے سو گیا، وطر کی نماز پڑھنا تھا، نیند لگ گئی اور پھر فجر سے پہلے تک بیدار نہیں ہو سکا، او نسیہ، یا بیدار تھا لیکن بھول گیا، فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ، تو صبح جب ہو جائے تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے. صبح ہونے کے بعد بھی وہ وطر پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ وطر کی قضا ہوگی. او ذکرہ، یا جس وقت اسے یاد آ جائے تب پڑھ لے. تو وطر کی جو پابندی کرتے ہیں، اگر کبھی رات میں وطر کی نماز ان سے فوت ہو جاتی ہے نیند کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، تو فجر کے بعد بھی اگر اسے یاد آ جائے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یا فجر کا وقت شروع ہونے کے فوراً بعد، جیسے اذان ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا
اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے وطر نہیں پڑھی ہے، تو وطر کا اور تہجد کا جو وقت ہے فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ اذان ہو گئی، اس کے بعد نہ وطر ہے نہ تہجد ہے، اس کے بعد فجر کی نماز اس کی سنت ہے، پھر اس کی فرض نمازیں ہیں۔ لیکن روزانہ پابندی سے پڑھنے والے شخص اگر یہاں بھول جاتے ہیں تو اذان ہو جائے اور اسے یاد آئے کہ میں نے آج وطر نہیں پڑھی ہے، تو اگر وہ یہاں پڑھ لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ اِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ، جب صبح ہو جائے تب پڑھ لے یا جب اسے یاد آ جائے تب پڑھ لے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی وطر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔